آج کل نا بہت ساری فیملیز، بہت ساری مرد حضرات جو ہے نا اسی بات سے پریشان ہے، اسی بات سے جو ہے نا ان کو الجھن سی ہوتی ہے کہ اپنے بجٹ کو ہم کیسے مینٹین رکھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو بھی خرچے ورچے ہے اور آج کل کی جو بھی مہنگائی ہے تو اس میں جو ہے نا بچت کیسے کریں گی۔ تو آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کرتی ہوں جس پہ امپلیمنٹ کر کے آپ جو ہے نا ڈھیر سارے پیسے بھی بچت کر سکتی ہے، اپنا جو بھی بجٹ ہے تو ان کو بھی آپ مینٹین کر سکتی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ سب سے پہلے پہ جو پوائنٹ ہے تو آپ نے جو ہے نا اپنی جتنی بھی انکم ہے جب بھی وہ آ جاتی ہے منتھلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ، چاہے ایئر میں جو ہے نا ایک دفعہ آپ کا جو انکم ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے جو ہے نا اللہ کے نام پہ کچھ رقم آپ نے مختص کر کے غریبوں کو دینا ہے، یا اپنے جو بھی غریب رشتہ دار ہے تو ان کو دینی ہے۔ آپ کا دل چاہے تو کسی کو بھی آپ جو ہے نا وہ دے سکتی ہے، لیکن اللہ کے نام پہ جو ہے نا ضرور الگ سے کچھ پیسے رکھ لیجئے۔ اور یہ پیسوں کی جو تعداد ہے اللہ کے نام پہ آپ نے جو ادا کرنی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی بڑی اماؤنٹ میں آپ نے جو ہے نا رقم مختص کرنی ہے۔ وہ 100 روپیہ سے بھی آپ لوگ جو ہے نا سٹارٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا نیتوں پہ فیصلے کرتی ہے، نہ کہ آپ کی ظاہری جو بھی چیزیں وغیرہ ہیں تو ان کو نہیں دیکھتا۔ دوسرا پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں، تو آپ نے جو ہے نا 5% یا 10% اپنا جو بھی انکم ہے تو اس میں سے آپ نے وہ پیسے جو ہے نا الگ سے رکھنے ہیں۔ آپ کا جو بھی گروسری وغیرہ ہے، بچوں کی فیسیں ہے یا بل وغیرہ ہے، گھر کا رینٹ وغیرہ ہے، تو ان سب چیزوں سے پہلے آپ نے جو ہے نا ایک 2% کا یا 5% کا یا چاہے تو 7-10% کا بھی آپ جو ہے نا کچھ اماؤنٹ آپ اپنے پاس الگ سے رکھ لیجئے، اور ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ پیسے جو ہے نا آپ نے خرچ کی ہے اپنے ذات کے اوپر، تو ان پیسوں کو آپ نے ہاتھ بالکل بھی نہیں لگانا۔ اسی طرح سے جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ پیسے جو ہے نا آپ کے پاس ویسی ہی رہتی ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے نا کوئی بھی اکاؤنٹ وغیرہ کھول دیجئے، تو اس میں آپ نے اپنے یہ پیسے رکھ لینے ہیں، تو اس سے جو ہے نا آپ پیسے بھی بچت کریں گے، اپنا جو بھی بجٹ ہے تو ان کو بھی مینٹین کرنے کی کوشش کر پائیں گی اسی طرح سے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے نا، آپ نے بازار سے جتنی بھی چیزیں آپ منگواتی ہے تو کوشش کر لیجئے ایک لسٹ بنا دیں کہ وہ چیزیں جو آپ بازار سے منگواتی ہے تو اندازاً جو ہے نا اسی طرح سے ایک حساب کر لیجئے کہ یہ چیزیں اگر آپ گھر پہ بناتی تو اس پہ جو ہے نا کتنا خرچہ آ جاتا۔ تو اگر گھر پہ جو ہے نا خرچہ کم آتا ہے تو آج سے اپنے ساتھ یہ عہد کر لیجئے کہ آج سے آپ جو ہے نا بازار سے کوئی بھی چیز نہیں منگوائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا پوائنٹ جو ہے نا فاسٹ فوڈ کے حوالے سے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، کوئی بھی فروزن آئٹم ہے تو آپ گھر پہ 1-2 گھنٹے نکال کے تو فریزر میں رکھ سکتے ہیں، اسی سے آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو جاتا ہے اور ڈھیر سارے پیسے بھی آپ بچت کر سکتے ہیں۔ آج کل چونکہ گرمیاں ہو رہی ہے تو آئس کریم کھانے کو بہت زیادہ دل کر رہا ہے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، تو اسی سے بھی آپ نے جو ہے نا یہ اندازہ لگانا ہے۔ فرض کرے اگر 500 کے آپ لوگ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ آئس کریم کھاتی ہے تو منتھلی بیسس پہ اگر آپ اس کو جو ہے نا پلس کر لے تو یہ 15,000 بن جاتی ہے۔ تو اپنا اسی 15,000 میں سے آپ نے جو ہے نا 10,000 نکال کے تو 5,000 میں جو ہے نا آپ پورا مہینہ بھی آئس کریم بنا سکتے ہیں اگر گھر پہ آپ بنانا سیکھ لے تو اسی طرح سے آپ نے جو بھی خرچی ورچی ہے تو اس کو جو ہے نا اسی طرح سے آپ نے مینیج کرنی ہے، اسی طرح سے آپ جو ہے نا بچت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جی کچن کی جتنی بھی آئٹمز وغیرہ ہوتی ہے، یہ دیکھیے میرے ساتھ جو ہے نا صابن یا اسٹیل کے اسکرب یا اسی طرح کے جو ہے نا اسکراچ برائٹ، اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا بھی کوشش کر لیجئے کہ یہ بھی منتھلی بیسس بھی منگوا لیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بنڈل شیپ میں اگر آپ اس کو منگوا لیں گے تو یہ جو ہے نا قیمت اس کا کم ہو جاتا ہے بنسبت اس کی کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک ایک کر کے چیز منگواتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اسی بات کا بھی خیال رکھنا ہے، اسی سے بھی آپ ڈھیر سارے پیسے بچا سکتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ جو ہے نا سیلا رائس چونکہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے،
تو اسی طرح سے آپ جو ہے نا یہ جو موٹے چاول ہوتی ہے تو سیلا چاول کی نسبت یہ تھوڑی سی سستی مل جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بسماتی جو چاول ہوتی ہے تو وہ بھی منتھلی بیسس پہ منگوا لیجئے. اسی طرح سے آپ کا جو بھی مہمان وغیرہ جاتا ہے یا آپ نے جو ہے نا کوئی بھی بریانی وغیرہ بنانی ہے سیلا چاول میں تو وہ یوز کر لیجئے. اور اس کا جو بھی الٹرنیٹ آپ کو مل جاتا ہے اس کا جو ہے نا کوالٹی کا آپ نے فوکس ضرور رکھنا ہے. تو اسی حساب سے بھی آپ جو ہے نا ڈھیر ساری گھر کی چیزوں میں آپ بچت کر سکتے ہیں. اگلا پوائنٹ جو ہے نا اپنی گیس کا، اپنی بجلی کا، ان سب چیزوں کا بھی آپ نے اچھی سے کیئر رکھنا ہے تاکہ ان سب چیزوں کا بھی آپ بچت کر سکیں. یہ دیکھیے یہاں پر میں نے جو ہے نا پریشر کوکر میں گوشت کو بوائل کیا تھا. تو ابھی اسی گوشت میں جو ہے نا کھچڑی بناتی ہوں. اور یہ جو بچا ہوا گوشت ہے تو اس کو ابھی میں فریج میں رکھوں گی اور کل انشاءاللہ میں اس میں جو ہے نا اگر نہاری مجھے بنانی ہو یا قورمہ بنانا ہو، کوئی بھی ڈش میں نے بنانی ہو اور لنچ کے لیے تو اس میں جو ہے نا وہی سالن بنا لوں گی. تو ایک دفعہ میں نے جو ہے نا گوشت کو اچھی سے بوائل کیا تو میں نے اپنی گیس کا اچھی سے بچت کر لیا ہے. اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ نے سٹارٹ لینی ہے، نہ کہ آپ یہی سوچ رہی ہے کہ جب میرے پاس جو ہے نا اماؤنٹ زیادہ ہو جائے گا، میری سیلری بڑھ جائیں گی تو پھر میں جو ہے نا بچت کر سکوں گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر کم پیسوں میں آپ نے بچت نہیں کی تو ڈیفینیٹلی آپ زیادہ پیسوں میں بھی بچت نہیں کر سکیں گی. اگلا پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نے اپنے لیے کپڑے خریدنی ہے تو کوشش کر لیجئے کہ جو بھی کلیئرنس سیل لگ جاتا ہے تو اسی میں آپ نے کپڑے اور جوتی وغیرہ خریدنا ہے. اور بچت کرنے کا اگلا جو پوائنٹ ہے تو آپ نے جو ہے نا کوئی بھی چیز اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ میں لوں گی تو سب سے پہلے جو ہے نا اچھے سے سوچ لیجئے. 15 سے 20 منٹ تک آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو میں چیز خریدتی ہوں گھر کے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ نہیں. تو اگر بہت زیادہ ضروری نہیں ہے تو اس کو سکپ کر لیجئے، کیونکہ یہ جو ہے نا خواہشات میں آ جاتا ہے. ضروریات اپنا کوشش کر لیجئے کہ سارے کی ساری پوری کر لیجئے، لیکن خواہشات پہ کنٹرول رکھنا آپ کا کام ہے. اگلا پوائنٹ جو ہے نا جب بھی آپ گروسری وغیرہ کے لیے جاتی ہے یا شاپنگ وغیرہ کے لیے جاتی ہے تو کوشش کر لیجئے کہ ایک دن پہلے جو ہے نا ایک لسٹ ضرور بنا دیجئے تاکہ آپ کا جو بھی پیسے ہیں یہ ضائع نہ ہو. اور بازار نکلتے وقت آپ نے ان بات کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے کہ اپنے پیسوں کو آپ نے ڈیوائڈ کر کے رکھ دینا ہے والیٹ میں. تو جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ نے پہلے خریدنی ہے اور جو خواہشات ہے، جو آسائشات ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے بعد میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ بچت کر سکتے ہیں. اور لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے تو کوشش کر لیجئے کہ سوشل میڈیا کا یوز کم سے کم کر لیجئے. جو بھی برانڈ وغیرہ کے جو بھی ایڈورٹائزمنٹ لگ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ان سے بچ کے رہیے تاکہ آپ اپنی خواہشات، اپنی آسائشات پہ کنٹرول رکھ سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کر لیجئے اور اپنے آخرت سنوارنے کی جو ہے نا بہت زیادہ دعا کر لیجئے تاکہ آپ جو ہے نا دنیا کا جتنا بھی محبت ہے آپ کے دل میں وہ جو ہے نا کم سے کم رہ جائے. اسی طرح سے آپ اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر پائیں گے اور آپ اپنے بجٹ کو بھی مینٹین رکھ سکیں گے اور ڈھیر سارے پیسے بھی بچت کر لیں گے. اور جو بھی پیسے آپ بچت کرتی ہیں تو کوشش کر لیجئے کہ ان کے لیے آپ جو ہے نا ایک ٹاسک مقرر کر لیجئے کہ یہ جو پیسے میں جمع کر رہی ہوتی اسی پہ میں جو ہے نا یہ جو بڑا کام ہے تو اس میں یہ پیسے لگا دوں گی، یا بچوں کی فیسوں کے لیے یا کوئی بھی چیز آپ نے جو ہے نا ضرور مختص کرنی ہے تو اسی طرح سے آپ سیونگ کر پائیں گی. تو یہی تک تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.